ارحم الراحمین۔ اپنے ہاتھ میں کپڑے جو آپ تک پہنچے ہیں، نیچے بایاں، اوپر دایاں ہاتھ یعنی دہنا، رائٹ ہینڈ، یہ سیدھا ہاتھ اوپر اور بیچ میں کپڑا، اس طرح سے رکھ لیں، مضبوطی سے پکڑ لیں، اور جو الفاظ میں عرض کرتا ہوں وہ پڑھیں۔ جہاں عورتوں کے لیے کوئی لفظ بتائیں گے تو وہ صرف عورتیں پڑھیں گی، باقی الفاظ مرد و عورت دونوں پڑھیں۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ حضور سیدنا محمد حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا میں ایمان اللہ لایا پر، اللہ عورتیں پر۔ کہیں میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کے سب فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور ان کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اور نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس بات پر اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا دل مارا کن مستقیم کن مستقیم بحق بحق ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین۔ یا لطیف یا نور یا ہادی، یا لطیف یا نور یا ہادی، یا حق یا مبین۔ یا حق یا مبین۔ یا اللہ، یا اللہ، میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، میں نے توبہ کی اپنی سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں عہد کرتی ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا، قائم رہوں گا، عورتیں کہیں قائم رہوں گی۔ نماز، نماز، روزے، روزے، ہر فرض ہر واجب کو ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتا رہوں گا، عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں بچتی گا، رہوں گی، خاص کر کر جھوٹ، جھوٹ، بدی، بدی، غیبت، غیبت، چغلی، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے اور ان کے میل جھول سے بچتا رہوں گا، بچتا رہوں گا، عورتیں کہیں بچتی رہوں گی۔ عورتیں ایک لفظ اور کہیں، صرف عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچتی رہوں گی۔ اب سب کہیں یا اللہ، یا اللہ، مجھے مجھے اہل سنت و جماعت کے اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ، سچے مذہب پر قائم رکھ، اور مجھے گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا، اور شریعت کا شریعت کا مجھے پابند بنا۔ مجھے پابند بنا۔
یا اللہ یا اللہ میں مرید ہوا، میں مرید ہوئی، میں مرید ہوا سلسلہ سلسلہ علیہ علیہ عالیہ عالیہ قادریہ قادریہ برکاتیہ برکاتیہ رضویہ رضویہ مصطفیہ مصطفیہ اور اور امجدیہ امجدیہ عزیزیہ میں عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم غوث اعظم محبوب سبحانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے کے دست پاک میں دیا۔ دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے الہی مجھے حضور سیدنا حضور سیدنا غوث اعظم غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں اور ان کے غلاموں میں عورتیں کہیں ان کی کنیزوں میں قبول فرما، قبول فرما، اور قیامت کے دن اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ انہی کے گروہ میں اٹھا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو۔ اللہم اشرنی واشر هؤلاء من الرجال والنساء والصبيان والبنات في زمرة سيدنا غوثنا الأعظم تحت لواء حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واقمني واقم هؤلاء على السنة والجماعة، فإذا توفيتنا فتوفنا عليها۔ اللهم ارزقني وارزق هؤلاء شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وسراج افقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العلي العظيم۔ عقیدت، محبت اور ایمان کی توانائیوں کو سمیٹ کر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف متوجہ ہوں اور خلوص دل سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، میں جس جلسے میں جاتا ہوں تو اللہ کے ایک بڑے ہی محبوب ترین بندے کا نعرہ ضرور سنتا ہوں، قریہ قریہ تاج الشریعہ، جنگل جنگل دریا دریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ یہ اللہ کے ایک محبوب کا ذکر ہر سنی بچے جوان بوڑھے کے
کی زبان پر جاری اور ساری سنتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تاج الشریعہ سے اتنی محبت اور ان کا نام نامی اس میں گرامی بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایسے لیا جا رہا ہے کہ تاج الشریعہ کی روش سے ہم ذرہ برابر منحرف اور الگ نہیں ہوگے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ لوگ نعرہ بھی لگائیں تاج الشریعہ کا، اور تاج الشریعہ کا عام حکم کہ ویڈیوگرافی نہ کی جائے اور موبائل سے یا کیمرہ سے فوٹو نہ لیا جائے، اور لوگ لے رہے ہیں دھڑلے پڑلے سے، اور ایسے موقع پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے میں اختلاف ہے۔ یا رب العالمین، اختلاف ہو کہ نہ ہو، جب تیرے بندوں نے تاج الشریعہ کو مان لیا تو اختلاف میں کس کی رائے پر چلو گے؟ اسی کی رائے پر جس کا فیصلہ جو بھی ہے اسی پر چلنا۔ مگر یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء کا نہیں، بلکہ علماء جو علم رکھتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والے علماء، ان میں سے ایک فرد کو اس میں اختلاف ہے۔ جن کو اختلاف ہے وہ عالم نما جو حلال ہے۔ سرٹیفکیٹ سے آدمی عالم نہیں ہوتا۔ نبی کا ایسا غلام ہو کہ جس کو نبی پاک فرمائیں کہ یہ ورثۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے وارث ہیں۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء تو شبہے سے بچے، اور آپ شبہے سے بچنے کے کیا معنی؟ جو چیز صراحتاً حرام تھی، اللہ کے نبی برگزیدہ ہے، اس کو خوب شوق سے اختیار کرے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا یہ حدیث پڑھی نہیں ابو داؤد میں؟ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب اور صورت حیوان۔ وہ گھر رسول پاک فرماتے ہیں جس گھر میں چھٹہر کتا یا جاندار کی تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ اس مبارک جلسے میں فرشتے نہ آئیں؟ اگر چاہتے ہو تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب تو کچھ بے وقوف نادان اور دنیا میں اپنے مبلغ ہونے کا اعلان، وہ منبر پر باقاعدہ یہ ٹی وی رکھ کر اب تقریر کرواتے ہیں مسجد میں، وہاں پر باقاعدہ اپنی مووی بنواتے ہیں۔ کچھ وہ ہے شادی بیاہ میں مووی بنواتے ہیں، کچھ وہ ہے کہ العیاذ باللہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے قبر میں سپرد کرنے کے لیے اور مغفرت کی لالچ صرف اس مردے کو نہیں، اس کے تمام متعلقین کو، تو آپ
مغفرت پر آمین، دعائے مغفرت پر آمین کہنے والے فرشتوں کو بھگا دیتے. اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے وہ قیامت چھائی کہ فرشتے دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجد کو مان کر اس میں بیٹھتے تھے. اب تو وہ فرشتے بھگانے کے لیے آپ لوگوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا کہ اب مسجد میں بھی فرشتوں کو نہیں رہنے دیں گے. جاؤ جا کر کے جنت میں رہو. ہاں یہاں مسجد میں بھی نہیں رہیں گے. العیاذ باللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تصویر کشی کی حرمت متواتر احادیث سے ثابت ہے. فرمایا آقا کائنات نے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا. شرابی، جواری، سود خور، یہ سب تو عذاب پائیں گے، مگر اس سے بھی سخت عذاب فوٹو بنانے والوں کو ہوگا. ہے آپ کے اندر ہمت کہ اللہ کے عذاب، ہلکے عذاب کو بھی سہ لو؟ سخت تو بڑی بات ہے، ہلکا عذاب بھی سہنے کی کسی میں ہمت نہیں. اس لیے اب اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ہر جلسے میں سنتا ہوں، مدرسے میں سنتا ہوں. یہاں تک کہ کل میں عصر کی نماز پڑھنے مدنی مسجد میں گیا تو وہاں تاج الشریعہ کا بھی نعرہ لگا اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا بھی نعرہ لگا. سمجھ گئے؟ اس سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ حق پرستوں کی پہچان ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں فوٹو سخت ترین حرام ہے. بچ کے رہو. ہمیں کرنا ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. سمجھ گئے؟ آج کچھ لوگ تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جاہل مسلمان ملیں گے، سب سے زیادہ گندے مسلمان ملیں گے، سب سے زیادہ پھوہڑ یہ مسلمان ملیں گے. ان کی آبادی سب سے زیادہ گندی، ان کے کپڑے سب سے زیادہ گندے، ان میں پڑھے لکھے ایک دو بھی نہیں. یہ حال کہ جناب نہ آئی ایس ملے نہ آئی پی ایس ملے. کیا اللہ نے تم کو آئی ایس بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ آئی پی ایس بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ سنو، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ عہدے تمہارے پاس ہوتے تو تم سے لوگ ڈرتے. بالکل جھوٹ ہے. بہت سے عہدیدار ہیں مگر وہ خود میاؤں میاؤں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سنا، بربادی کی وجہ وہی ہے جو شفیق جون پوری نے اپنے شعر میں کہی. طریقے مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.
تم بلند بالا غالب رہو گے مگر سچے مسلمان بن جاؤ. دیکھ لو جیسے پہلے ایران ڈرتا تھا، روم کانپتا تھا، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ یہ تو بہت بعد کا صلاح الدین ایوبی نام کا ایک بادشاہ ہوا، مگر اس کے ڈر سے پورا یورپ لرزہ برنگا رہتا تھا. کون سا آئی پی ایس تھا وہ، کون سا آئی سی ایس تھا وہ، یا کون سا وہ منسٹر تھا، کچھ نہیں، مگر اللہ کا ایک بندہ تھا جس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ دین اسلام کا پرچم اونچا کروں گا، اور اللہ نے اس کو بھی اونچا کیا. پرچم اسلام تو اونچا رہے گا. بس آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں ہے، ما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبتم، جو کچھ تمہارا کرتوت ہے اسی کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ما من مصیبت الا ما من مصیبت اصابتکم الا بما کسبت ایدیکم، خود جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، مگر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تو ان میں سے زیادہ کو مٹا دیتا ہے، چھپا لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اگر ایک ایک پر گرفت کرتا تو پتہ نہیں ہے. اور رسول پاک کے پہلے والے انبیاء کرام کے زمانے میں جن لوگوں نے نبی کے احکام کی خلاف ورزی کی، آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسے کہ نہیں، بارش نے ان کو ڈبویا کہ نہیں، ہوا نے ان کو زمین سے اٹھا کر بلندی پہ لے جا کر زمین ہی پر پٹک کر کے چیتھڑے اڑا دیے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں میں گناہ کرنے والوں کا گناہ معاف نہیں ہوتا تھا، اور رحمت للعالمین کا یہ صدقہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے گناہوں میں سے اکثر کو وہ معاف کر دیتا. کچھ پر پکڑ، یا اللہ اگر اکثر پر معافی نہ ملتی اور سب پر پکڑ ہوتی، سانس لینا دوبر ہو جاتا، کیا مصیبت ہوتی. اسی چیز کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا نُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم عذاب نہیں اتاریں گے جبکہ آپ ہیں. مصیبت پہنچا دیتے ہیں مگر عذاب اتارتے نہیں. وہ عذاب جو عاد پر اترا، قوم لوط پر اترا، قوم سمود پر اترا، یہ عذاب تھا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو کہ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا. سمجھ گئے؟ توبہ بھی نہیں کی مگر معاف کر دیتا. یہ اس کریم کا کرم ہے.
رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اور انہی گناہگاروں کی شفاعت کریں گے میرے آقا سرور کائنات۔ سمجھ گئے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سمجھ گئے؟ میری اصلی شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے، باقی کوئی بھی رحمت للعالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ لا يدخل احد، بخاری شریف میں، لا يدخل احد الجنت الا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ رحمت کون ہے؟ رحمت للعالمین، انہی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا جب سجدہ کریں گے عرش کے نیچے اور رب حبلی امتی 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 یہ عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع، اے پیارے محبوب اپنا سر سجدے سے اوپر اٹھاؤ، آپ بات کرو ہم سنیں گے، سفارش کرو شفاعت کرو ہم مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول عرض کریں گے یا رب میری امت میری امت، فرمائے گا رب جلیل بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں، ان کو لے جا کے جنت میں پہنچاؤ۔ سمجھ گئے؟ وہ لوگ جن کے صدقے میں جنت ملا کرتی ہے، وہ لوگ پہلے جنت میں جائیں گے، پھر آ کر سجدہ کریں گے، دوسرے نمبر کے لوگ جائیں گے، پھر آ کے سجدہ کریں گے تو تیسرے لوگوں کا نمبر، پھر آ کے سجدہ کریں گے تو بڑے بڑے نمبری گناہگار وہ بھی معاف کیے جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اب 5ویں مرتبہ میرے آقا آئیں گے تو اللہ فرمائے گا حل بقی احد، کیا ابھی کوئی باقی رہ گیا ہے؟ تو عرض کریں گے یا ربی لم یبقى الا من حبسه القرآن، اے اللہ اب تو کوئی بھی نہیں بچا سوائے اس کے جس کو قرآن نے خالدین فیہا کہہ دیا، ان کے علاوہ کوئی بچا نہیں، سب کو پہنچوا دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت اور یاد آ گئی تھی، اللہ تعالی فرمائے گا سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی۔ یہ کون شفاعت کرنے والے؟ رسول پاک کے خاص نائبین ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، غوث اعظم ہیں، غریب نواز ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، مالک ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، ایسے ایسے بزرگ لوگ شفاعت کریں گے۔ رسول پاک خود ان کو فرمائیں گے کرو، تو وہ لوگ تم لوگ اپنے اپنے مقلدوں کو، اپنے اپنے مریدوں کو لے آؤ۔ ہاں تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ کانپور کے مریدین ہیں، یہ ناگپور کے مریدین ہیں، یہ بمبئی کے ہیں، یہ اڑیسہ کے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، یہ تو برطانیہ والے ہیں، یہ افریقہ والے ہیں، یہ آسٹریلیا والے ہیں۔ سب کو اب ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر
وہ سب حاضر کرتے جائیں گے اور میرے آقا پکڑ پکڑ کے جنت میں پہنچائیں گے، ہاں، پہنچاتے جائیں گے۔ اس لیے اب مسلم شریف کی وہ حدیث سنو، جب سب کام ہو چکے گا اللہ فرمائے گا سب شفاعت کرنے والوں نے شفاعت کر لی، میں نے ابھی کسی کو خود جنت میں نہیں پہنچایا، یا اللہ یا رب العالمین تیرے ہی پہنچانے سے تو لوگ پہنچے، نبی پاک نے جن کو پہنچایا وہ تیرا ہی تو حکم ہے پہنچایا، مگر رب کریم کی ایک شان دیکھو، فرمائے گا سب نے تو کر لیا میں بھی تو کچھ کروں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایک بہت سڑیل قسم کے گناہگار کو جنت سے باہر نکالے گا، کھڑا کر دے گا، وہ جنت سے نہیں جہنم سے باہر نکالے گا، اور جہنم کے بالکل کنارے دانتی پر کھڑا کر دے گا، اس طرح منہ اس کا جہنم کی طرف، پیٹھ دوسری طرف، کچھ دیر تک وہ صبر کرے گا، عرض کرے گا یا ربی صرف وجہی من النار فإنه قد قصبت ريحها وأحرقني زکاؤها، اے اللہ میرا منہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف کر دے، اس کی لپٹ مجھے جلائے دے رہی ہے اور اس کی گرمی تیزی مجھے جھلسائے دے رہی ہے، اے اللہ میرا منہ ادھر کا ادھر کر دے۔ سمجھ گئے؟ قیامت کا میدان ہے، اس میدان میں ذرا سوچو، ہمت نہیں ہے کہ کوئی اپنا منہ ادھر ادھر کر سکے، اللہ نے جیسا کھڑا کر دیا ویسے ہی رہے گا، تو دعا کرتا ہے اے اللہ میرا منہ دوسری طرف پھیر دے کہ میں جھلسا جا رہا جلا جا رہا آگ کی تپش سے، تو اللہ فرمائے گا اگر میں تیرا رخ دوسری طرف پھیر دوں تو پھر کوئی دوسری خواہش لے کے بیٹھ جائے گا، کہ نہیں ہے اللہ بس ایک فرسٹ اور لاسٹ یہی ہے، تو اللہ فرمائے گا قسم کھا، عہد پیمان باندھ، وہ قسم کھائے گا طرح طرح کی قسم، اے اللہ اے رب العالمین تیری قسم اب کچھ نہ مانگوں گا، یہی میری آرزو پوری کر دے، اللہ اس کا رخ موڑ دے گا۔ سمجھ گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھائے گا، ارے بڑا شاندار گھنیرا درخت نظر آ رہا، نیچے بڑی صاف شفاف نہر بھی بہ رہی ہے، ہوا سے پتے جھونکے لے رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، کچھ دیر صبر کرے گا، پھر عرض کرے گا یا ربی قربنی من تلک الشجرہ لکی استظل بظلها واشرب من مائها، اے اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، اس درخت کے پاس پہنچا دے
تاکہ میں اس کے سائے میں کچھ دم لے لوں، اور وہاں میٹھی میٹھی نہر بہ رہی ہے، اس سے پیاس تو بجھا لوں۔ اللہ فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم علم تعہدنی، اے آدم کی اولاد، بڑا فریبی دھوکہ باز ہے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، قسم نہیں کھائی تھی، عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ میں کچھ نہ مانگوں گا، تو وہ یہ نہیں کہے گا اے اللہ بھول ہو گئی معاف کر دے، یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا یا ربی لا تجعلنی اشقا خلقک، اے اللہ اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب مجھ کو مت بنا دے۔ ابھی تو ابو جہلہ پڑا ہے وہاں، اشرف علی اور رشید احمد بھی وہی، اے اللہ مجھے سب سے بڑا بد نصیب نہ بنا دے۔ اللہ فرمائے گا اگر تیری یہ خواہش پوری کر دوں تو پھر کوئی دوسری خواہش لے کر مجھ سے کہے گا نہیں، اے اللہ بالکل لیٹسٹ اس کے بعد کچھ نہیں، آخری خواہش یہ۔ اللہ فرمائے گا قسم کھا، عہد و پیمان باندھ، وہ قسمیں بھی کھائے گا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا، عہد و پیمان کر، سب کر دے گا، اللہ وہاں پہنچا دے گا۔ اب ٹھنڈی ہوائیں لگیں گی، بہار آ جائے گی طبیعت میں، خوب شاندار ٹھنڈا پانی پی کر مست ہو جائے گا۔ اس وقت اچانک اس کی نظر اٹھے گی تو جنت کا پھاٹک نظر آ جائے گا، کیا ڈیکوریشن ہے، کیا سجاوٹ ہے، تھوڑی دیر صبر کرے گا، پھر عرض کرے گا یا ربی قربنی من تلک الشجر من باب الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دے، بڑی رونق ہے وہاں، میں اندر جھانک کے دیکھ تو لوں کہ کیا کیا ہے، اے اللہ لکی اطلع علی ما فیہا، میں جھانک جھانک کر دیکھ لوں کہ اندر کیا کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم، بڑا غدار فریبی دھوکے باز ہے تو آدم کی اولاد۔ عرض کرے گا یا ربی لا اکون اشقا خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے بڑا بد نصیب نہیں ہوں، اے اللہ کرم فرما دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب کچھ نہیں مانگے گا، قسم کھا، عہد و پیمان باندھ۔ ذرا سوچئے، سب اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کرے گا، سب معلوم ہے، مگر یہ قسم کھلوائی جا رہی ہے، عہد و پیمان کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کی قدر سمجھے کہ یہ کتنی مشکل سے ملتا ہے، یہ نعمتوں کا سہارا۔ اب اللہ فرمائے گا قسم کھا کہ اب کچھ نہیں مانگے گا، قسم سب کھا لے گا، عہد و پیمان کرے گا، اللہ جنت کے دروازے پہ پہنچا دے گا۔ کیا خوشبو آ رہی ہے، اندر سے چڑیوں کے چہچہاہٹ، کہ کیا مزہ آ رہا ہوگا، اور جنتیوں کی خوشی، ان کی ہنسی،
ان کے قہقہے، ان کا لطف، ان کی فرحت و بہجت، یہ سب دیکھ دیکھ کر منہ بھر بھر لال ٹپکنے لگے گی. حالت اب اس کی عجیب ہو جائے گی. اب اللہ کچھ دیر کے بعد کہ اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں جنت میں گھوم کر آ تو جاؤں، ذرا اندر کی بات بھی تو دیکھ لوں اور آ جاؤں. اللہ فرمائے گا ما اقدرک یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بڑا فریبی یہ کیا؟ اے اللہ میں سب سے بڑا بد نصیب نہیں ہوں، مجھ سے بھی بڑے بڑے بد نصیب ہیں. اے اللہ مجھے اجازت دے دے. اب اللہ نہیں پوچھے گا کہ اب تو کچھ نہیں مانگے گا. اللہ تعالی کچھ دیر کے بعد فرمائے گا جا جنت میں گھوم لے. پہلا قدم جنت کے پھاٹک میں گھسائے گا. اللہ فرمائے گا سل ما بدا لک، جو دل میں آئے مانگ لے، مانگ لے. اب وہ جو کچھ اس کو یاد تھا سب مانگے گا. اے اللہ مجھے ایسی حوریں دے دے، ایسا محل دے دے، ایسا مجھے ایسے ایسے دوست دے دے، ایسا ایسا یہ وہ سب کیا کیا چیزیں وہ مانگتا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ سب مانگتے مانگتے اب تھک گیا، کیا مانگے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اور کیا مانگوں. اللہ فرمائے گا ارے فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا، فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا، فلاں چیز کیوں نہیں مانگتا. ہر ایک چیز مانگنا. اب وہ اللہ بتاتا جائے گا، وہ مانگتا جائے گا، بتاتا جائے گا، وہ مانگتا جائے گا. ہاں اے اللہ یہ بھول گیا تھا میں، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. اللہ تعالی جتنا دینا چاہے گا وہ سب بتا دے گا اور وہ مانگ لے گا، اللہ عطا کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ تک رسول پاک نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کو جتنا بتانا تھا بتا دیا کہ یہ مانگ لے، وہ مانگ لے، وہ مانگ لے، وہ مانگ لے، کیوں نہیں مانگتا. پھر اللہ فرمائے گا ذالک لک وعشرۃ امثالہ، یہ جو کچھ تو نے مانگا اور میں نے بتایا سب تجھے دیا 10 گنا اور دیا. وہ بھی اور 10 گنا. اب وہ جنت میں جائے گا، اعلان کرے گا آتانی ربی ما لم یعطی احدا من العالمین، میرے رب نے مجھ کو اطلاع دیا ہے کہ ساری کائنات میں کسی کو اتنا نہیں دیا. یہ کہے گا، اعلان کرے گا چیخ چیخ کر جنت میں آتانی ربی ما لم یعطی احدا من العالمین. تو رسول پاک یہاں تک حدیث سنا کر فرماتے ہیں سنو ذالک ادنا اہل الجنت منزلہ، سب سے کم درجے کا جنتی یہ ہے جو کہے گا کہ مجھے اتنا ملا ہے کہ کسی کو اتنا نہیں ملا. سمجھ گئے؟ یہ ہے اللہ کی کریمی اور اس کی بخشش.
اب یہ سب نعمتیں لے رہے ہو، لینی ہو تو اللہ تعالی نے تو وہ ایک بندے کے لیے خاص رکھا، سمجھ گئے کہ سب صفات رشتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا اب ایک کو میں بھی بھیج دوں، ایک ایسا گناہگار کہ اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ مومن ہے کہ کیا، سمجھ آیا؟ اس کو اللہ داخل کرے گا اس طرح، سمجھ میں آئی بات؟ تو ہر گناہگار کو جنت میں تو جانا ہے، اس لیے اب سن لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ گناہ تو معاف ہو سکتا ہے مگر کفر معاف نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے تو کوئی معافی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہم مرید کس لیے کرتے ہیں؟ نذرانہ وصول کرنے کے لیے، دعوت اڑانے کے لیے، مہمان ٹھاٹ باٹ سے رہیں، مہمان بن کے رہیں۔ اس لیے کیا اس لیے مرید کرتے ہیں؟ مرید کرتے ہیں اس لیے کہ آپ پہ ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ایمان تو ثابت ہو گیا کہ ایمان والے ہیں، جبھی تو اللہ نے یہ یا ایھا الذین آمنوا کا اتقوا اللہ پرہیزگار بنا۔ تو اب نجات کے لیے کون سے کام کی ضرورت ہے؟ ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، اب کیا کمی؟ مگر رجسٹری ہے کہ ایمان نہیں جائے گا۔ کہاں سے یہ وہابی پیدا ہوئے، کہاں سے نیچری پیدا ہوئے، کہاں سے رافضی پیدا ہوئے، کہاں سے قادیانی پیدا ہوئے، کہاں سے یہ طرح طرح کے نئے نئے عقیدے والے لوگ پیدا ہوئے، کہاں سے پیدا؟ سنیوں ہی میں سے تو کوئی آسمان سے ٹپکا تھا، زمین سے مولی گاجر کی طرح نکلا تھا؟ نہیں، سب سنیوں میں سے گئے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنے والا ضروری ہے، نہ ایمان کی رجسٹری ہوئی اور نہ اعمال کی۔ اس لیے صادقین اور صدیقین کا دامن تھام لو، وہ لوگ تمہارے ایمان کا رجسٹریشن بھی کرا دیں گے اور وہ لوگ تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کرا۔ نہیں ہوگا تو وہ لوگ تمہاری معافی کا رجسٹر کھولیں گے، سمجھ گئے؟ یہ اور پیر اگر اس لائق نہیں ہے تو اس کے پیر کی ذمہ داری ہے، اس پیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، سمجھ گئے؟ اس لیے ہم اسی لیے پیری مریدی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے نہ، مگر میرے پیر سرکار مفتی اعظم میں ہے، میرے شیخ حضور حافظ الملت والدین میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت اور ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے رفیقان ملت، اسی طرح ہم سب پیروں کا جا کر صرف غوث اعظم پر ناز جا کر چلو ہم نے نہیں کیا، نہیں کیا،
غوث اعظم نے تو ذمہ لے لیا. فرماتے ہیں قیامت تک جو بھی میرا مرید ہوگا یعنی میرے سلسلے میں مرید ہوگا وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں. مریدی لا تخف واجب فإنی عزوم قاتل عند القتال. مریدی لا تخف اللہ ربی اطانی رفعتا نلت المنال. ہاں تو غوث پاک نے تو ذمہ لے لیا, کرم فرما دیا. اب میرے مریدو ڈرو مت. یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. جیسے پوری زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے اسی طرح میرے ہاتھ کا شامیانہ سارے مریدوں کے اوپر. سمجھ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ایمان کی حفاظت کی غوث پاک سے کرائے اور میرے ذریعے سے جتنے غوث پاک کے مرید ہوئے ان سب کے ایمان کی بھی غوث پاک سے حفاظت کرائے. بس سمجھ گیا آپ؟ ہاں غوث اعظم بمنے بھی سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد انتظاری کرم تست منے عینی را. اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. ہاں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو سیدے جیدے ہر دہر ہے آقا تیرا. بس اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو غوث اعظم کے دامن کرم میں جگہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. ہاں یا رسول